السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں، اگر کسی نماز میں وہ سنت چھوٹ جائے تو پھر اس سنت کو ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہے، اسی طرح عصر میں فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہے، اور عشاء میں بھی فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہے، اور فجر میں بھی فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دھیان دیں کہ سنتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، کہ جس کا پڑھنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ تو اگر ظہر کی 4 رکعت نماز سنت جو فرض سے پہلے ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ فرض کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے، اس کے بعد یہ 4 رکعت نماز سنت پہلے والی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 4 رکعت اگر آپ کے عصر کی سنت چھوٹی ہے، جو کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، تو عصر کے نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نفلی نماز پڑھنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ اب یہ 4 رکعت جو نماز سنت غیر مؤکدہ تھی، اگر اسے آپ عصر کی فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی نفلی نماز ہوگی، اور نفلی نماز عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ممنوع ہے، لہذا آپ عصر کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت نماز سنت ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو اس لیے آپ یہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز چھوڑ دی ہے، سنت جو عشاء کی فرض نماز سے پہلے ہے، اگر چھوٹ گئی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد کافی وقت ہوتا ہے فجر کے اور عشاء کے بیچ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 4 رکعت جو آپ کی چھوٹی ہے اسے آپ ادا کریں، تو پہلے آپ نے فرض پڑھا، اس کے بعد سنت جو فرض کے بعد ہے وہ پڑھیں، اور پھر وطر پڑھ لیا۔ اب وطر کے بعد یا پھر 2 رکعت جو وطر کے بعد نفل ہے، اس کے بعد اگر چاہیں تو اس سنت نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس سنت نماز کو ادا کر رہے ہیں تو یہ سنت نہیں ہوگی بلکہ یہ نفل ہوگی۔ چاہیں تو آپ اس کو سنت کی نیت سے بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہیں تو اس کو نفل کی نیت سے بھی پڑھ لیں اور اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اب رہی بات فجر کی سنت کا مسئلہ، تو فجر کے سنت کے حوالے سے ایک بات آپ یاد رکھیں، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے اگر کوئی شخص ایسے وقت میں بھی پہنچے جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور امام صاحب مصلی پر جا چکے ہوں، تو بھی فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سنت ادا کر لے، اس کے بعد جا کر کے جماعت میں شریک ہوں، اگرچہ پہلی رکعت بھی چھوٹ جائے، دوسری رکعت بھی چھوٹ جائے۔ ہاں، اگر اتنا یقین ہے کہ قعدے تک میں وہ شامل ہو جائے گا تو اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پہلے اپنے فجر کی سنت کو ادا کرے، کیونکہ اس سنت کی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی سنت نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ قعدے میں ہی شامل ہو سکتے ہیں تو آپ اس سنت کو ادا کریں۔ لیکن اگر بالفرض آپ ایسے وقت پہنچے جبکہ امام صاحب قعدے ہی میں تھے اور اگر آپ سنت ادا کرنے لگیں تو آپ پھر جماعت سے پیچھے رہ جائیں گے، تو اب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد جو آپ کی جو سنت چھوٹی ہے، اب فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے اب جو یہ آپ کی سنت چھوٹی ہے فجر کی، اب اس کو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ زوال سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زوال کا وقت تقریباً 12:30 بجے یا اس کے آس پاس میں کچھ شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر کے زوال کے بیچ تک تقریباً 5 – 5.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے فجر کی اس سنت کو اس بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس سنت کو پڑھ لیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر سنتیں ہماری چھوٹ جائیں تو پھر ان سنتوں کو ہم کیسے ادا کریں گے۔
تو فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جہاں تک ممکن ہو اسے آپ فرض سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں پڑھ سکے ہیں تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے زوال تک پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے فرض کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے اس کے بعد آپ ادا کریں۔ عصر کا مسئلہ یہ ہے کہ عصر کی سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو عصر کی سنت آپ فرض نماز کے بعد نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کا مسئلہ بھی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے عشاء کے فرض سے پہلے والی سنت چھوٹی ہے تو آپ عشاء کے وتر نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کے اور دوسرے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت ملتے ہی تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔